دوستوں، آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس خاص صورت کو آج صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ جس گھر میں یہ صورت صرف 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ صورت جس گھر میں صرف 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستوں، جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، وہ ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ والوں، آج ایک سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ لوگوں نے تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنی خاص تسبیح ہے کہ جو بندہ بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے دارِ اسلام میں داخلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ سوچیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دروازے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اور جب کوئی کافر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سوچیں، ہم تو مسلمان ہیں، جب کافروں کو اتنی زیادہ اس عمل کے کرنے کی برکتیں مل رہی ہیں، تو سوچیں جب ہم لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تو ہمیں اس کی برکتیں کتنی نصیب ہوں گی۔ اللہ والوں، جو پورے سال آپ لوگوں کو نہ مل سکا، وہ آج کے دن آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کے جب آپ لوگ کریں گے، دعا انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوسیت، نحوسیت والا مہینہ کہتے ہیں۔ زمانہ جہالیت کے لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ وہ لوگ تو اس مہینے میں نہ کاروبار کرتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینہ اللہ کا ہے، یہ بھی تمام مہینوں کی ہی طرح اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہو آپ شادی بھی کر سکتے ہو۔ یہ مہینہ بھی افضلیت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے
کہ माह सफर के बुध के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक के घर जाता और बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि माह सफर की 22 तारीख बुध के दिन को लापरवाही से मत गुजार देना। दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर अगर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह सफर के बुध के दिन आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया तो फिर पूरे साल के नसीब को चमका लोगे। पूरे साल की खुशियां आपकी झोलियों में डाल दी जाएंगी। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह सफर की 22 तारीख बुध के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आप माह सफर की 22 तारीख बुध के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं ना, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह सफर की 22 तारीख बुध का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह सफर की 22 तारीख बुध का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह सफर की 22 तारीख बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, कारोबार में हैं, सफर पर है, चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह सफर की 22 तारीख बुध के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये वजीफा जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। आज की रात, आज का दिन इतना अफजल है कि आप लोग अगर अल्लाह पाक की ज़ात से नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं तो आज आप लोग लिखवा सकते हैं। अल्लाह वालों, आज का दिन इतना बरकत वाला है कि रहमतें बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। और जो बंदा झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर आज माह सफर की 22 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो
وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن کا جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مستند عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لیتا ہے۔ آج اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ اللہ پاک کن چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے تو یقین کریں ہم لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ سے اپنی ہر بات منوانا بہت آسان ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر عمل کرنے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ایک فرشتے کو ہمارے برابر میں تعینات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے بندے کے منہ سے غلط بھی نکل رہا ہے لیکن تو لکھے گا صحیح ہی۔ اللہ والوں، رب کو منانا اتنا آسان ہے، اللہ والوں یہ عمل اتنا خاص ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو مانگتا ہے میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، جو مانگتا ہے میں اسے مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتا ہوں۔ یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمات ہیں، اس پر کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مومن بندہ بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہیں سے مومن کی بنیاد شروع ہوتی ہے، یہیں سے اسلام کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے یہ دنیا کی تخلیق کی گئی۔ یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پانی، مٹی، دریا، سمندر، سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد بنائے گئے۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ نے آدم سے لے کر آج تک جتنی بھی نبی، انسان آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کی۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے
کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس دنیا پر نازل فرمایا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آج جس طرح ہم تک اللہ کے نیک بندوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اس کلمے کو پہنچایا ہے، آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی جتنی ہو سکے تبلیغ کریں۔ یہ تسبیح وہ کلام ہے جسے پڑھنے والا سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ ذکر الہی ہے جسے پڑھتے ہی غیب سے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کر رزق اور دولت رکھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے کمالات کو، اللہ رب العزت کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ مغرب کی نماز کے بعد اس ایک تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ اللہ کی قسم جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد رکھیے گا۔ جب آپ ذکر الہی کریں، جب آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں تو ذکر کریں، آنکھوں کو بند کر کے کریں، دیوان گو کی طرح کریں، کیونکہ یہ ذکر اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ سے اپنی ہر بات کو منوا کر چھوڑتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ جیسے ہی آپ یہ کلمہ طیبہ پڑھتے چلے جائیں گے تو اپنی آنکھوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کے کندھوں کی طرف رکھیں جہاں پر کرامت کاتبین بیٹھتے ہیں۔ آپ کی ایک تسبیح مکمل نہیں ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح ختم نہیں ہوتی، آپ کے دل کو تسکین ہو جاتی ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور گئے ہیں، آپ کے بیڑا پار ہو چکا ہے، آپ کی مشکلات حل ہو گئی ہیں، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل گئے ہیں۔ آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے اور یاد رکھیے گا کہ 100 بار پڑھنی ہے۔ 100 کا مطلب ہے نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ ہو سکے تو کاؤنٹر تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ چلتی ہے، جو انگلی پر پہنی جاتی ہے، اس تسبیح کا استعمال کریں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنے نمبر پڑھ لیے ہیں۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھی جائے۔ یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن ایک تسبیح پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا، جو چاہیے مانگ لینا۔ اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ سے وہ فریاد کرنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ساری عمر نہ مل سکے گی۔ آج ایک تسبیح پڑھتے ہی نیا گھر مانگو گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ ذکر الہی ہے جس کے بغیر کوئی بھی دار اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بغیر کوئی بھی اللہ کا لاڈلا بن ہی نہیں سکتا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو 100 بار پڑھ کر آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے۔ اس ایک تسبیح سے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور آج ہر کوئی سب سے پہلے محتاجگی سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ محتاجگی انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور آج محتاجگی سے نجات کے لیے آپ نے اسم مبارک الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں الحمدللہ کا مطلب اللہ کا شکر ادا کرنے کے ہیں۔
آج اگر جب آپ لوگ ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن اس خاص عمل کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تاثیر کے بارے میں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پہلے نمبر پہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ جب ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ پڑھنا ہے۔ صرف الحمدللہ یعنی کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، شکر ادا کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے الحمدللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ الحمدللہ کو پڑھ لیں اس کے بعد آج کا تیسرا عمل آپ لوگوں نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اللہ والوں، جب اللہ پاک نوازنے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا وہابو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، اے غیب سے عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، یہ میرے رب کی ہی صفت ہے کہ وہ مانگنے والے کو نواز دیتا ہے، ورنہ آج اگر ہم لوگ کسی اور کے پاس مانگنے جائیں تو وہ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور ہیلے بہانے کر کے طنز کریں گے، ہمارا مذاق بنائیں گے، جب جا کے مدد کریں گے، یعنی اتنا ذلیل کرنے کے بعد وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ رب ہی ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ہم اگر کسی اور سے مدد مانگیں تو اللہ پاک کی ذات ناراض ہو جاتی ہے کہ تم مجھ سے مانگ میں دوں گا، کسی اور کے پاس کیوں جا رہا ہے، اور جس کے پاس تو جا رہا ہے اس کو بھی میں ہی دیتا ہوں۔ اللہ والوں، اس لیے جب بھی کبھی پریشانی آئے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں آ جائیں، پہلے توبہ استغفار کریں، اس کے بعد پھر آپ لوگ اللہ پاک سے مانگیں، انشاءاللہ وہ رب ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا وہابو کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ یا وہابو کو پڑھ لیں اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کرنا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر شریف بھی پڑھی جائے گی۔ طریقے کا ذرا ملاحظہ کریں کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر شریف پڑھتے ہی 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس خاص اور مجرب عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھیے گا۔ اللہ والوں، اول آخر جو درود پاک بتایا تھا اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ الحمدللہ کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا وہابو کو پڑھنا ہے، اور چوتھے اور آخری نمبر پہ سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ آج کے خاص اعمال ہیں، 4 وظائف خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے اور یہ 4تھا بدھ ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ
انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر خواہش کو پوری کر دے گا۔ آپ لوگ جو اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، وہ رب عطا کر کر کے تھکے گا نہیں۔ اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی بے روزگار ہے اللہ پاک انہیں روزگار عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔